أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورۃ الزلزال انہوں نے پڑھا قرات امام کسائی میں. ان کے دو راوی ابو الحارث اور دوری کسائی. یہاں پر اس صورت میں دو اختلاف ہے. اوحی لہا یہ امالہ دونوں راویوں کے لیے ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا اس کو ذوات الیاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ذوات الیاء. جو ناقص یائی ہو یا ناقص واوی ہو دونوں کو کیا کہیں گے؟ ذوات الیاء. اسی طرح یصدر الناس کے اندر صاد میں زا کا اشمام ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا نا اشمام کا. صاد میں زا کا اشمام ہے. اس کی ادائیگی اس طرح ہے کہ آپ زا پڑھیں گے، زا کے اندر صاد والے صفات یعنی صفت اطباق اور صفت استعلاء ادا کریں گے. صفت اطباق اور صفت استعلاء یعنی زا کو پر کر کے پڑھیں گے. بات سمجھے نا؟ یصدر الناس، یصدر الناس. بات سمجھے؟ بعض لوگ اس کو یصدر الناس غال کے طرف پڑھتے، وہ غلط ہے. کیوں؟ صاد کا اشمام زا کے ساتھ ہے، غال کے ساتھ نہیں ہے. بات سمجھے نا؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، یہ زا کے ساتھ اشمام ہے، غال کے ساتھ نہیں ہے. بعض قراء اس کو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے. کیوں؟ غال کے ساتھ اشمام نہیں ہے. صاد کا اشمام کس کے ساتھ ہے؟ زا کے ساتھ ہے. بات سمجھے نا؟ تو یہ دو اختلافات اس کے اندر ہے اور دونوں اختلافات کے اندر دونوں راوی متفق ہے. بات سمجھے؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. سورۃ القارعہ انہوں نے قرات امام کسائی میں پڑھا. اس کے دو راوی ہے قرات امام کسائی کے ابو الحارث اور دوری کسائی. بین سورتین دونوں راویوں کے لیے بسملہ ہے اور مد منفصل مد متصل میں دونوں راویوں کے لیے توسط مد ہے حفص کے طرح. مد لازم میں طول مد ہے. القارعۃ ما القارعۃ وما ادریک ما القارعۃ. یہ قارعہ کے اندر امالہ ابو الفتح کے لیے ہے اور ابو الحسن کے لیے امالہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ابو الفتح کے لیے پڑھیں گے تو ادھر امالہ کریں گے، ابو الحسن کے لیے پڑھیں گے تو امالہ
نہیں ہوگا یہاں پر، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دونوں راویوں کے ہاں اسی طرح ہے، دونوں راویوں کے ہاں اسی طرح ہے۔ ادریگا کے اندر جو امالہ ہے یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے، فہوا فہوا، اسی طرح وہوا ثم ہوا فہیا وہیا، اس طرح کے جو کلمات ہیں ان میں ہا کو ساکنہ پڑھتے ہیں، فہوا وہوا ثم ہوا فہیا وہیا، یہ کلمات جو ہے اس میں کیا کرتے ہیں، ہا کو ساکنہ پڑھتے ہیں دونوں راوی، صحیح ہے۔ اسی طرح راضیہ، یہ امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے بھی ہے، اور ابو الحسن اور ابو الفتح ان کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح حاویہ کے اندر بھی دونوں راویوں کے لیے امالہ ہے، وما ادریکا کے اندر بھی دونوں راویوں کے لیے امالہ ہے۔ ماہیہ کے اندر جو ہے کیا نام ہے، امالہ نہیں ہے، یہ ہائے سکتہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، ایک ہائے ضمیر ہوتا ہے اور ایک جو ہے کیا نام ہے ہائے مدورہ، وہ تا مدورہ گول تا جو وقف میں ہا بن جاتی ہے، جیسے جنت وقف جنہ، اس گول تا کے اوپر امالہ ہوگا، بات سمجھے نا؟ ہائے ضمیر پر امالہ نہیں ہوگا، ہائے سکتہ پر بھی امالہ نہیں ہوگا، یہ ہائے سکتہ ہے، بات سمجھے؟ وقف کریں گے تب بھی ہا ساکنہ ہے، وقف نہیں کریں آگے ملا کر پڑھے تب بھی ہا ساکنہ ہے، اس لیے یہاں پر امالہ نہیں ہے۔ اور حامیہ کے اندر بھی دونوں راویوں کے لیے امالہ ہے، بات سمجھے؟ سورۃ التکاثر انہوں نے قرات امام کسائی میں پڑھی ہے، ان کے دو راوی ہے ابو الحارث اور دوری کسائی، بین السورتین دونوں راویوں کے لیے بسملہ ہے، مد منفصل مد متصل میں دونوں راویوں کے لیے توسط ہے، مد لازم میں طول ہے۔ الہیکم التکاثر، یہ امالہ دونوں راویوں کے لیے ہے، اور لترون تا کے پیش کے ساتھ یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ یہ دو اختلاف اس صورت میں حفظ کے ساتھ ہیں، اور دونوں اختلاف میں دونوں راوی متفق ہیں، ابو الحارث اور دوری کسائی دونوں متفق ہیں۔ اور جو صورتیں ہم نے نہیں پڑھی درمیان میں، سورہ عادیات اور سورہ عصر، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جس صورت میں حفظ کے ساتھ اختلاف نہیں ہوگا وہ صورت ہم چھوڑ دیں گے۔